مرد کو اس سزا سے گزارنا چاہیے اچھا حلالے کی. اچھا مرد ویسے ایک حیا والے مرد کو یہ سزا لگی یہی سب سے بڑی سزا ہے. باہر ایسا کر ہی ہے. کے دوسرے کا نکاح کرنا ہی ہے حلالہ. اس کی غیرت کا تو مسئلہ. یہ تو کوئی سزا نہیں ہے. مرد اس میں بڑا خوش ہوگا. اس کو حیا کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. تو مرد اس میں خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ او بھائی وہ جو ملتان والے صاحب کہتے ہیں وہ ملتان والے صاحب ہیں نا یار, ان کو مثال تو نہ بنائیں, وہ کوئی دین کی بات تو نہیں ہے. آج ایک کویسچن میرا ہے جو میں روشنی ڈلوانا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ حلالے میں عورت ہی یوز ہوگی تو وہ دوبارہ اپنے خامد سے شادی کر سکتی ہے. یہ کنسیپٹ جو ہے وہ خامد کیوں نہیں یوز ہوگا کہ خامد ایک نکاح کر کے واپس دوبارہ اس سے نکاح کر لے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ جو 3 طلاقوں کو کہنے والے ہمارے علماء کرام ہیں اور مانتے ہیں, ان کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں. انہوں نے راستہ کھول دیا حلالے کا. جی ایسا ہی ہے. تو انہوں نے نہیں سوچا تھا یہ کہ یہ عورت کو ہم مس یوز کریں گے اس معاشرے میں. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا جو علماء کا ہی طبقہ ہے اس کی اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ اگر آپ وہاں حلالہ کے لیے راستے کھول رہے ہیں جو در حقیقت آپ سنت رسول کے خلاف جا رہے ہیں, وہاں پہ میرے خیال علماء ہی علمی طور پر اس چیز کو بہتر طور پہ رد کرنا چاہیے تھا. علماء کو کیا وہ کرنا ہماری بہن کہہ رہی تھی نا, مرد کو اس سزا سے گزارنا چاہیے اچھا حلالے کی. اچھا مرد ویسے ایک حیا والے مرد کو یہ سزا لگی. یہی سب سے بڑی سزا ہے. باہر ایسا کر ہی ہے. کے دوسرے کا نکاح کرنا ہی ہے حلالہ. اس کی غیرت کا مسئلہ. تو یہ تو کوئی سزا نہیں ہے. یہ سزا نہیں ہے. اصل میں حلالے کو سمجھنا وہ کسی چاہیے. کی بیٹی کے ساتھ اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑے گا اور پہلی بیوی کے پاس جائے گا, اور مرد کے لیے تو چھوڑنے کی اجازت نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا بھائی, مثال, اور وہ واپس پہلی بیوی کے لیے یہ کرے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے, مرد اس میں بڑا خوش ہوگا. اس کو حیا کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. تو مرد اس میں خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب نہیں کہتے کہ ایک شادی کرو اور متعدد نکاح کر لو. او بھائی وہ جو ملتان والے صاحب کہتے ہیں وہ ملتان والے صاحب ہیں نا یار, ان کو مثال تو نہ بنائیں, وہ کوئی دین کی بات تو نہیں ہے. آج ہمارے لاہور میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے کہ جہاں پر دوسری بیویوں تیسری بیویوں کے لوگوں نے مکان لے کے رکھے ہوئے خفیہ طریقے سے شادیاں کر کے. تو اس کا اس بات سے میرا مطلب یہ کہ یہ مرد کے لیے تو کوئی سزا نہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے. یار اتنا بے حیا مرد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی بچیوں کو استعمال کرتا پھرے؟ شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, اس لیے اس نیت سے کہ پہلی کے پاس جائے گا. یہ شرط رکھی نہیں اسلام. تو پھر حلالہ کہاں گیا؟ حلالہ تو یہی ہے نا. دیکھیے حلالے کا کوئی تصور, نکاح کی بات تھوڑی, حلالے کا کوئی تصور لفظ کہاں سے آیا؟ آپ اس کو شرعی طور پہ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریاست کے اندر یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ حلالے کا کوئی تصور قرآن سنت میں نہیں ہے. تو پھر یہ لفظ کہاں سے آیا ایک ریاست اسلامی میں؟ یہ بھی تو بتائیں نا. یہ جو اتنے حلالے سینٹر کھلے ہیں اور مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین مفتیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ اتنے دینی لوگ ہیں, آپ ان کو کنڈیم کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ آ جاتے ہیں فکری طور پر بات کرتے ہیں, پھر آپ آ جاتے ہیں عملی طور پر. ایک طرف کریں نا, پہلے ایک بات پوری کر لیں نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر اس کو طلاق لے, ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کام کر کے وہ پہلے کی طرف ہے. یہ آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے. بلکہ اس کی مذمت ہے, اس کی احادیث میں اس چیز کی مذمت ہے, یعنی پری پلان اگر یہ سارا کچھ کیا جائے تو. پری پلان جی, وہ جیسے جناب عقبہ بن عامر کی حدیث. میں آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ یہ بحثیت عالم یا وکیل یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میرے دل کی نیت پری پلان میں کیا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟